نبي بعد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل صد احترام علماء کرام، سامعین محترم، عزیز طلباء، اللہ ذو الجلال والاکرام کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس ادارے میں حضرت شیخ محترم فضیلت الشیخ حافظ زہیر احمد سعیدی حفظہ اللہ تعالی نے تدریساً بخاری شریف کی تکمیل فرمائی اور پڑھنے والوں نے ان سے پڑھا اور کچھ بچوں نے قرآن مجید مکمل یاد کیا. میں دعا گو ہوں اللہ جلال والاکرام تمام پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کے والدین اور بالخصوص انتظام کرنے والے ہمارے مہربان مولانا خبیب احمد سعیدی حفظہ اللہ تعالی، اللہ سب کے لیے اس عمل کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنائے. فتنے ہماری زندگی میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. مصائب و مشکلات، الجھنیں اور پریشانیاں ہر آنے والے دن کے ساتھ فزوتر ہو رہی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے بسد کوشش بسیار کے ہمیں ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی رستہ سجھائی نہیں دیتا. ہمارے معاشرے کا ہر فرد وہ جس حیثیت میں بھی موجود ہے پریشان ہے، اور ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے. لیکن عجب تماشا ہے، ہم ایسی دلدل میں اتر چکے ہیں جس قدر ہاتھ پاؤں زیادہ مار رہے ہیں اسی قدر اس دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا ساری اللہ ذو الجلال والاکرام نے تخلیق کی ہے. آسمان و زمین کے اور اس میں جو کچھ موجود ہے سب کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جس نے یہ سارا کچھ بنایا اسی نے اس کے مسائل پیدا کیے ہیں، اسی نے اس کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں، اور وہ اکیلا اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کے تمام مسائل کا حل کر سکے. اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے بہترین حل ہمیں عطا کیا. قرآن مجید ہمارے مسائل کا حل ہے. ہمیں سمجھنا آئے، انسانی فہم و ادراک وہاں تک نہ پہنچ سکے، ہم بیماری کی صحیح معنوں میں تشخیص نہ کر سکے، صحیح طور پہ نسخے کی تجویز نہ کر سکے، تو یہ کمزوری ہماری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمارے مسائل کا حل ہمیں دیا نہیں.
بڑی سمپل سی بات ہے، یہ دنیا ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا سراسر دھوکہ ہے. اس دھوکے سے بچنے کا، عافیت کا صرف ایک راستہ ہے، آپ دنیا کے خالق کی طرف رجوع کریں. جس نے یہ دنیا بنائی ہے اسے خوب معلوم ہے اس میں تاریکی کہاں پہ ہے، اس میں اندھیرے، الجھنے، مصیبتیں اور پریشانیاں کہاں کہاں پہ ہیں. اور انسانوں کے مزاج اور ضرورت کے عین مطابق اس نے اسلام، جسے دین فطرت کہا گیا ہے، یہ اتارا ہے تاکہ اس کی روشنی میں تو اپنا سفر زندگی طے کر، ساری مصیبتوں سے اللہ جلال والاکرام تجھے محفوظ رکھے. ہمارا المیہ یہ ہے، ہمیں مشکلات کا احساس ہے لیکن مشکلات کے سبب کا ادراک نہیں. ہمیں پریشانیوں کا احساس ہے لیکن پریشانیوں کے حل کے لیے جو رستہ ہم اختیار کرتے ہیں، در حقیقت وہی اصل میں پریشانیوں کا سبب. ہم نے صراط مستقیم چھوڑا، ہم نے قرآن مجید چھوڑا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہدایات کو چھوڑا. اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ کتاب اسے پکڑ لیا، قد تبین الرشد من الغی، کوئی تاریکی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی اندھیرا اور الجھن نہیں ہے. تم اپنے آپ کو سپرد کرو قرآن مجید کے، تم اپنے آپ کو پابند بناؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا. ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها ونہارها سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے. اپنے آپ کو کتاب و سنت کا مطیع و فرما بردار بناؤ، یہ تمہیں انگلی پکڑ کے لے کے چلے گا اور تمہیں تمہاری منزل سے ہمکنار کرے گا. ہم نے چھوڑ دیا اسے، ہم آزادیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور یہ آزادیاں ہمیں سرے بازار ناچنے پر مجبور کرتی ہیں. ہم نے دامن چھڑایا قرآن مجید کی ان پابندیوں سے، جو پابندیاں عزت دیتی ہیں، جو پابندیاں احترام پیدا کرتی ہیں، جو پابندیاں وقار سکھاتی ہیں، جو پابندیاں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہیں، تمہیں تہذیب سے آشنا کرتی ہیں، تمہیں بتاتی ہیں تو نے اس دنیا سے لینا کیا ہے، تو نے اس دنیا کو دینا کیا ہے. تو انسان ہے، تیرے خالق کے طور پہ حقوق کیا ہے. تو انسان ہے، دوسری انسانیت کے طور پہ حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے. ہم نے ساری ان حدود و قیود کو پامال کر دیا، اپنے آپ کو آزاد بنا لیا. وہ تب جب چھوٹے ہوتے تھے بابا جی مسجد میں لے آیا کرتے تھے، مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے جیسے تیسے کر کے قرآن مجید ایک بار ہم نے ناظرہ پڑھ لیا، اس کے بعد زندگی میں سے ہمارا کوئی عمل کا تعلق نہ رہا، فہم کا رشتہ نہ رہا، احترام و تقدس کا کوئی سلیقہ طریقہ نہ رہا، اس سے ہمارا کوئی علاقہ نہ رہا. نتیجہ کیا ہے؟ ہم آزادیاں لینے نکلے تھے، آج حوا کی بیٹی محمد کا نام لینے والے انسانوں کی بیٹیاں سرے بازار ناچتی ہیں اور پر سرے مجلس وہ نعرے لگاتی ہیں. ہم اللہ سے بھی آزادی چاہتی ہیں، ہم رسول اللہ سے بھی آزادی چاہتی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ. یہ آسمان سے اترنے والی شریعت، وہ چھوٹا سا چند سال کا بچہ جامعۃ الرحمن کی چٹائی پہ بیٹھ کے جس کتاب کو پڑھ رہا ہے، مت سمجھیے کہ یہ محض تبرک کا ایک طریقہ ہے. یہ مقدس کتاب ہے، صرف چومنے کے لیے، صرف چاٹنے کے لیے نہیں. یہ کتاب مریضوں کو گود گود کے پلانے کے لیے نہیں بھیجی گئی، یہ مریضوں کے گلے میں لکھ کر لٹکانے کے لیے نہیں بھیجی گئی. یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، یہ
میرا نبی کہتا ہے اسے پکڑو، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو تمہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ ملا دے گا۔ اس کتاب پہ عمل کرنے والا، اسے اپنے لیے دستور زندگی سمجھنے والا، اسے اپنے لیے معیار حیات قرار دینے والا، وہ کبھی کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا۔ فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن مجید کی دی ہوئی پابندیاں قبول کرتا ہے، اسے بوجھ نہیں سمجھتا، اسے اپنے لیے عزت اور افتخار سمجھتا ہے، جو قرآن مجید کی حدود و قیود کو اپنے لیے حاصل زندگی قرار دیتا ہے، قادہ الی الجنہ، قرآن مجید کو جو پیچھے، قرآن مجید کو جو ایمان بناتا ہے، جو اس کے پیچھے چلتا ہے، جو اس کی اقتداء کرتا ہے، قرآن مجید اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، اور جس نے کتاب و سنت کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کبھی برادریوں کے رسم و رواج کی بھیٹ چڑھایا، کبھی سیاست زمانہ کے اسے سپرد کر دیا، کبھی حالات کا بہانہ بنا کے اپنے آپ کو اس کے دائروں سے آزاد کر لیا، کبھی آزادیوں کے نام پہ بے حیائی کے میدان سجانے کے لیے بہو بیٹیوں کو لے کے آزادی اظہار آزادی کے نام پہ آزادی نسواں کے مارچ کرا، یہ بنا لیا سب کچھ۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کتاب و سنت کی پابندیوں کو قبول نہیں کیا، ساقہ الی النار، یہی قرآن، اس کا چھوڑنا، اس سے انحراف کرنا، اسے بھلا دینا، اس انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اور سمجھے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں قرآن والے، مدرسے والے، انہیں بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کا مستقبل روشن نہیں ہے۔ اچھا، بھوکے مریں گے، روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، اللہ کی قسم، یہ جو بچے، انہیں پڑھانے والے، ان کی تعلیم و تعلم کا انتظام کرنے والے، یہ زمین کا نمک ہیں۔ جب دنیا پہ یہ نہیں رہیں گے، پھر قیامت آ جائے گی، پھر دنیا کی اللہ کو ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا بنائی اس لیے گئی ہے، کس نے کہا تھا لمبی چوڑی بلڈنگیں بنانا تیری زندگی کا مقصد ہے؟ ہم نے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے کبھی قرآن مجید سے پوچھا میرا مستقبل کیسا ہونا چاہیے؟ آنے والے وقت کی پلاننگ کرنے کے لیے کبھی ہم نے سوچا بحیثیت مسلم میرا آنے والا وقت کیسا ہونا چاہیے، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے؟ حقیر ہے یہ، لیکن یاد رکھو، آپ کو اخلاق سکھانے کا صرف ایک ذریعہ ہے جسے قرآن مجید سمجھتے ہیں۔ آپ کو عقیدہ یہی کتاب سکھاتی ہے، آپ کو عبادت کا سلیقہ یہی ملا مسجد کا مولوی سکھاتا ہے۔ آپ کے گھر میں حیا کی تلقین اگر کہیں سے پہنچتی ہے تو اسی مولوی کی زبان سے پہنچتی ہے۔ آپ لاکھ اسے حقیر سمجھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے ہیں، لوگ وہاں کام کر رہے ہیں۔ فرمایا تم یہاں پھر رہے ہو؟ حضرت کہاں جائیں؟ فرمایا رسول اللہ کی مسجد میں جاؤ۔ حضور وہاں کیا ہے؟ فرمایا وہاں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ آئے لوگ واپس پلٹے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جا کے ملے، حضور وہاں تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں بٹ رہا، کچھ نہیں تقسیم ہو رہا۔ فرمایا کیا دیکھا تم نے؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن مجید پڑھ رہے تھے، مولوی صاحب مسئلے بیان کر رہے تھے، حلال و حرام کی باتیں ہو رہی تھیں، کچھ بچے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا۔ فرمایا فذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اللہ
اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ دولت مند انسان رسالت و نبوت کی دولت لے کے دنیا میں جسے مبعوث کیا گیا، فرمایا یہی حلال و حرام کی بات سے، یہی قرآن مجید کا فہم، یہی اس کا ترجمہ و تفسیر، اس کا یاد کرنا، یہ رسول اللہ کی میراث ہے، اسی کے حصول کے لیے میں نے تمہیں تلقین کی تھی۔ یہ جو دنیا آج بگاڑ کا شکار ہے نا، یہ جو اتنی پریشانیاں اور مسائل ہیں ہمیں، اگر مدرسے کے ساتھ ہمارا تعلق وہ ہوتا جو در حقیقت ہونا چاہیے تھا، اس کتاب کے ساتھ، اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہوتا جو ہونا چاہیے تھا، اللہ کی قسم دنیا ہمارے لیے اتنی تنگ نہ ہوتی۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کھانے وال کے بھائیوں، اللہ کے لیے سمجھیے گا اس بات کو۔ گالیاں دیتے ہیں لوگ مولوی کو، برا کہتے ہیں لوگ مدرسے کو، مذاق اڑاتے ہیں لوگ مذہب کا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے پہلے دن سے لے کر جب تک دنیا میں مذہب کی حکومت رہی، میں بلا خوف تردید پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ادوار خلافت راستہ بنو امیہ کا مکمل دور اگرچہ بتدریج معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے رہے، لیکن جب اسلامی مملکت میں سپریم پاور مذہب تھا، تب دنیا میں، اسلامی دنیا میں امن بھی تھا، پیسے کی فراوانی بھی تھی، اور فتوحات کے دروازے بھی ہمیشہ کھلے رہے۔ جب مذہب پرسنل میٹر بن گیا، یہ ذاتی مسئلہ ہے، ایوان اقتدار میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں، سپیکر کی ٹیبل پر قرآن مجید کا، سیرت الرسول کا کوئی تعلق نہیں، پارلیمنٹ کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیں گے، لیکن قانون سازی اکثریت کی رائے کے مطابق ہوگی۔ جب قانون محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف بننا شروع ہو گئے، پھر ذلت و رسوائی کے یہ دروازے ہم جڑ گئے۔ پاکستان میں 73 سالوں میں کتنی بار مولوی وزیر اعظم بنا؟ ہاں جی، کوئی بتائے گا؟ بانی پاکستان سے لے کر آج تک موجودہ پرائم منسٹر تک، ایچیسن کے پڑے ہوئے، آکسفورڈ کے ڈگری ہولڈر، کیمبرج کے فارغ التحصیل، ایڈنبرا سے بڑے بڑے اعزازات لے کے آنے والے بدنام مولوی ہے، رسوا مدرسہ ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے شہر کا ڈی سی او، ڈی سی، ڈی پی، ڈی پی او، بڑے بڑے عہدیدار، یہ مولوی ہیں؟ اور بولو تسی طے کر کے آئے ہو بھی بولنا ہے؟ ہاں، یہ مولوی ہیں سارے؟ آپ ہمیشہ گالیاں دیتے رہتے ہیں، رکشے میں بیٹھتے نا حاجی صاحب، رکشہ مارتا چوک چوک کے پسلیاں ساریاں دکھن لائی ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ایم این اے، ایم پی ایس، فلاں فلاں، یہ ظالم ہم سے ووٹ لے لیتے ہیں، گورنمنٹ سے فنڈ بھی لیتے ہیں، لگاتے نہیں ہیں۔ یہ جتنی انتظامی مشینری ہے، میرے بھائیو اللہ کے لیے سمجھیے گا، مدرسہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ آپ کے ایمان اقتدار سے لے کر آپ کے شہر کے گلی محلے تک کسی ایک سطح پر کسی مولوی کے پاس کوئی اختیار نہیں، ہمیشہ آپ کے فنڈ یہ کھائیں گے، کرپشن یہ کریں گے، گالیاں یہ دیں گے، عزتیں یہ اٹھا دیں گے۔ وہ غیر زمانے جب یہ الزام لگتا تھا کہ مولوی لڑتے ہیں، اب یہ جو کل ہائی کورٹ کے احاطے میں مہذب تھے نا، جنہوں نے بہت بڑے پولیٹیشن کو انڈے مارے اور سیاہی پھینکی اور گالیاں دی، یہ تو کسی مدرسے کے پڑے ہوئے نہیں تھے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ یہ تو ایچیسن کی پیداوار ہے ساری، یہ تو گرامر سکولوں کی
کس کی پیداوار ہے ساری؟ مدرسے کا مولوی تجھے اخلاق سکھائے گا، تجھے اخلاص کی تلقین کرے گا، تجھے اللہ کے دین کی طرف لے کے آئے گا، تیری منتیں کرے گا۔ ہاں کمزوریاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، لیکن مدرسے کا مولوی تجھے دین کی بات کرے گا۔ یہ جو بڑے بڑے مہذب ہیں نا، لاء کالج سے پڑھنے والے اور بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے، جن کے اداروں کے لیے کروڑوں کے بیلنس بجٹ ہر مہینے آپ ریلیز کرتے ہیں، یہ ان کی تہذیب کا حال تھا۔ ایک کھڑا ہوا تھا اسٹیج پہ اور نیچے ان سے انڈے مارے جا رہے ہیں۔ کبھی مدرسے کے بچوں نے کسی کو انڈے مارے؟ یہ جو کرپشن کی داستانیں ہیں، وہ جو سندھ والے بابا جی ہیں 10% وہ اتنے کھا گئے، لاہور والے بزرگ وہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے وہ اتنے کھا گئے، جو اب موجود ہیں یہ اتنے کھائے جا رہے ہیں۔ بابا قوم سے لے کر آج تک کوئی مولوی صدر نہ بنا، کوئی مولوی وزیر اعظم نہ بنا، کوئی مولوی وزیر اعلیٰ نہ بنا۔ اس ملک کا بیڑا گرک کس نے کیا؟ مولوی نے کیا یا کالجیٹ نے کیا؟ ہم کالج کے خلاف نہیں ہیں، ہم یونیورسٹی کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں تیرا بیٹا ڈاکٹر بنے، ہم کہتے ہیں اسے انجینئر بناؤ، اسے پائلٹ بناؤ، اسے ڈی سی لگاؤ، ہاں اسے آرمی کا جنرل بناؤ، لیکن مدرسہ تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور میرے بھائی جو جی چاہتا ہے اسے بنا، لیکن سب سے پہلے اسے انسان تو بنا۔ انسان وہی بنتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ انسان نہیں بنتا۔ فرق صرف یہ ہے، مولوی کو ٹائی لگانی نہیں آتی، مولوی کو جدید تہذیب، جسے تو نے تہذیب کا نام دیا کہ جس میں بیٹیاں یہ کہیں ہمیں رب سے آزادی چاہیے، جس میں جوان یہ کہیں ہم ان بچیوں کو ان کے جسموں پر ان کا اختیار دلانے کے لیے بازار میں نکلے ہیں۔ مولوی یہ بغیرتی کے مظاہرے نہیں کرتا، ہاں مولوی وہ منہ ٹیڑھا کر کر کے تہذیب مغرب کی چاکری نہیں کرتا، اس کی تسبیح نہیں پڑھتا، لیکن تو جو کرتا ہے تیری اس تہذیب نے اس قوم کو دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہے ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں عقائد کی، عبادات کی، اپنے معاملات کی، شرم و حیا کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو اخلاقی قدروں سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، عزت، شرف اور وقار کی زندگی جینا چاہتے ہیں، قسم رب ذوالجلال والاکرام کی صرف ایک حل ہے۔ اس نقطۂ آغاز پہ آؤ جس کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس بکھرے ہوئے اور بگڑے ہوئے معاشرے کی تربیت کی تھی، اور وہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آؤ قرآن مجید پڑھو، مولوی کے سامنے کسی مخلص راسخ العلم صاحب علم صاحب دستار کے سامنے آ کے بیٹھو، اس سے قرآن سیکھو، ایک ایک آیت کا فہم حاصل کرو، اس سے تمہارے دل کا تزکیہ ہوگا، افراد سازی ہوگی، کردار سازی ہوگی، معاشرے بنیں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتیں آئیں گی، تیری معاش بھی بہتر ہو جائے گی، تیرے ملک میں امن و امان بھی قائم ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا